بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامک لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صداقت، جس کے معنی ہے سچائی۔ آج ہم کریں گے اس کی مشق کا حصہ اول، جس میں ہم کریں گے خالی جگہ کو پر کریں اور درست یا غلط فقرات کی نشاندہی۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، صداقت، میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے اس ٹاپک کو ریوائز کیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، مشکل الفاظ کے معنی کیے ہوں گے، اور جب ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کر لیے تو پھر تو ٹاپک میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن جن اچھے بچوں نے، پیارے بچوں نے اپنا چیپٹر دوبارہ سے ریڈ کیا ہوگا، ان کو تمام مشقی سوالات کے جواب پتہ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سوال نمبر 1 کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ خالی جگہ پر کیجیے۔ اب ہم دیکھیں گے سینٹینسز جتنے بھی ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا درست جواب ہے جو اس گیپ کو فل کرے گا۔ صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں۔ صداقت کے معنی کیا ہیں بچوں؟ صداقت کے معنی سچائی کے ہیں۔ چلیے اس کو میرے ساتھ فل کریے اور یہاں آئے گا سچائی۔ شاباش۔ صداقت کے معنی کیا ہیں بچوں؟ سچائی۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب ملا تھا صادق کا، یعنی سچا۔ صداقت کے معنی ہے سچائی۔ مومن کا ڈیش سے کوئی تعلق نہیں۔ مومن وہی ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مومن وہی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کیا ہوگا کہ مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ چلیے اس کو فل کرتے ہیں کہ مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو شخص یا جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سچے مسلمان رہیں، مومن بنے، تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر ہے جی نمبر 3، جو کہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ڈیش کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب تو صاف ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی ساری زندگی صداقت کا عملی نمونہ بن کر گزاری، تبھی تو ان کو لقب ملا صادق اور امین کا۔ تو نبی کریم نے اپنی ساری زندگی صداقت کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ انہوں نے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اگر تو تم سچے مسلمان ہو تو تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اور ہمارا ایمان اپنے آخری نبی پر ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، ہمیشہ سچائی کے راستے پہ چلیں اور کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت نہ آنے دیں۔ چلیے اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے خالی جگہ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہمارا اگلا خالی جگہ ہے جی کہ زبان ڈیش کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ تو کیا لگتا ہے بچوں، زبان کس چیز کی جڑ ہے؟ زبان سے آپ سچ بھی بول سکتے ہو، زبان سے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو، زبان سے آپ برائی بھی کر سکتے ہو، زبان سے آپ اچھائی کی بات بھی کر سکتے ہو، لیکن زبان کس کی جڑ ہے؟ زبان ہے جی برائیوں کی جڑ۔ اور اگر ہم مسلمان اس چیز پر قابو پا لیں، نہ صرف مسلمان بلکہ کوئی بھی شخص ہو، اگر زبان پر قابو پا لیں، بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں، تو ہم زندگی میں کامیاب رہیں گے، ہمیں کبھی کوئی دکھ تکلیف یا کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو بچوں، زبان برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی
جڑ ہے. جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے. ہرکل کے دربار میں ڈیش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی. اب کئی ایسے دشمن تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی تو نبھا رہے تھے، لیکن نعوذ باللہ ان کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا. کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیونکہ وہ تو صادق اور امین تھے. تب ہرکل کے دربار میں ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تھی کہ میں چاہے جتنا بڑا دشمن ہوں لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں. تو ہرکل کے دربار میں ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی تھی. تو بچوں ہماری خالی جگہ پر کریں یہیں پر ختم ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے. اب ہم پہلے تو پڑھیں گے جملہ اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں آپشنز آ رہے ہیں درست یا غلط. اگر تو جملہ ہوگا درست تو ہم ٹک لگائیں گے درست پر، اور اگر تو جملہ ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک. تو جی اپنا پہلا فقرہ دیکھتے ہیں جو کہ ہے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین دوست تھا. کیا یہ پاسبل ہے کوئی مشرکین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین دوست ہو؟ بالکل بھی نہیں. تو یہاں ہم کس پر ٹک لگائیں گے؟ یہاں ہم ٹک لگائیں گے غلط پر. چلیے میرے ساتھ اس کے اوپر ٹک لگائیے. شاباش. اب ہے جی نمبر 2 جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا سچا دوست نہیں بن سکتا، اور جو سچا ہوتا ہے وہ ساری عمر آپ کے ساتھ سچائی کے راستے پہ چلتا ہے. جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے، بالکل درست. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھتے ہیں. ہاں جی اب ہے جی نمبر 3 جو کہ ہے عمل کی صداقت یہ ہے انسان کے اعمال اقوال کے مطابق نہ ہوں. کیا یہ بات درست ہے کہ عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال اقوال کے مطابق نہ ہوں؟ جو آپ کا قول ہے اگر آپ کے اعمال ہی اس کے مطابق نہیں ہوں گے تو کیا وہ صداقت ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. تو یہاں پہ ہم کس پہ ٹک لگائیں گے؟ یہاں پہ ہم ٹک لگائیں گے غلط پر، کیونکہ عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال اقوال کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے بچوں. اب ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے میں کوئی ممانعت نہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بول سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں. روزہ رکھ کے تو آپ ہر وقت وضو میں رہتے ہو اور نماز پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری وہ نمازیں قبول کریں گے جب ہم روزہ رکھ کے جھوٹ بولیں گے، برائی کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے میں ممانعت ہے، تو اس پہ ہم کس پہ ٹک لگائیں گے؟ غلط، کیونکہ یہ فقرہ ہے غلط. اب ہے جی نمبر 5 جو کہ ہے سچ بولنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. بے شک اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہم سچ بولیں گے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جب نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا تو وہ رستہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ جنت کی طرف. تو سچ بولنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. بالکل درست. آج کا ہمارا آخری فقرہ جو کہ ہے صداقت سے مراد یہ ہے انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو. بالکل، کہ اگر آپ سچے ہو، آپ کی نیت صاف ہے،
تو کس کا معنی ہے یہ؟ صداقت کا. اگر آپ جھوٹ بولتے ہو اور آپ کی نیت صاف نہیں ہے, دوسروں کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہو, تو آپ تو کبھی بھی اچھے انسان نہیں ہو, آپ تو کبھی بھی اچھے مسلمان نہیں ہو. تو یہ فکرہ درست ہے یا غلط؟ یہ فکرہ ہے جی درست. شاباش بچوں. تو ہماری مشق کا حصہ اول ہوا آج یہیں پہ ختم. اب ہم کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں مشق کا حصہ دوم, جس میں ہم کریں گے سوالات اور ان کے جواب. تو میں آپ سب بچوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس چیپٹر کو ریوائز کرے گا, ان خالی جگہ کو پر کریں اور درست اور غلط فقرات کی نشاندہی والے کوشچن کو بھی ریوائز کریں, تاکہ یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے اور ایگزامز میں کافی ہیلپ ملے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.